یا مولانا امام جواد حمائم خان، خداوند متعال ہمیں اس امام کی سیرت صاحب الزمان، امام اور اس کے اجداد کے یہ فرامین جو زندگی میں برکت لاتے ہیں ان پہ عمل کر کے پروردگارہ ہماری زندگی میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ ہاں عزیزان، چلتے ہیں مشہد امام رضا کو اس کے جوان بیٹے کا پرسہ دینے۔ روایت میں ملتا ہے امام رضا کو دو ہستیوں سے بڑی محبت تھی، ایک اپنی دادی فاطمہ سے اور ایک اپنے بیٹے محمد تقی سے۔ روایت میں ملتا ہے جب تک امام محمد تقی سو نہ جاتے تھے امام رضا کو نیند نہیں آتی تھی۔ امام کے بستر کے ساتھ امام کے بیٹے کا پہنگوڑا ہوا کرتا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، امام کو زہر ملی ہے، معتصم ملعون نے مامون کی بیٹی ام فضل کے ہاتھ سے امام کو زہر دلوائی ہے۔ عزیزان، ہمارے کئی اماموں کو زہر ملا ہے، کافی امام زہر سے شہید ہوئے ہیں۔ جو زہریں آئمہ کو ملی ہیں ان زہروں کی جو حالت بیان کی گئی ہے، زہر ہلال ہے، مختلف زہریں۔ جو زہر امام حسن عسکری کو ملی ہے، امام علیہ السلام زہر کے بعد 7 دن زندہ رہے ہیں، 7 دن تک تڑپتے رہے ہیں امام۔ زہر امام موسیٰ کاظم کو ملی ہے، 3 دنوں کے بعد شہادت ہوئی ہے۔ زہر امام مجتبیٰ کو ملی ہے، کافی دنوں کے بعد امام کی شہادت ہوئی ہے۔ عزادارو، جو میں نے دیکھا ہے، جو زہر امام محمد تقی کو ملی ہے، دن نہیں گزرے چند منٹوں میں امام تڑپنے لگے۔ حالت کیا ہو گئی تھی؟ ملتا ہے ادھر انہوں نے زہر دیے، امام کھڑے تھے زمین پہ بیٹھ گئے۔ امام نے رخ کیا اپنی بیوی ام فضل کی طرف۔ عزادارو، بیویاں محافظ ہوتی ہیں، یہ زوجہ تھی جس نے امام کو زہر دیا۔ امام نے ام فضل کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا، اے ام فضل، میں نے تیرے حق میں کوئی کمی کی تھی؟ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہ تھا؟ کیا میں نے کوئی کوتاہی کی تھی؟ کہنے لگی، خاموش ہو گئی، یہاں پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تمام ڈاکٹرز، طبیب کہتے ہیں جو ہی زہر انسان کے بدن میں جاتا ہے جگر جلنے لگتا ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ امام ہی کے کمرے میں عزادارو ایک کوزہ پڑا تھا جہاں پانی تھا، جب زہر اندر گیا ہے نا، جگر امام کا جلنے لگا ہے۔ امام نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، زہر شدید تھا، امام کا ہاتھ پانی تک نہیں پہنچا۔ امام نے کہا، ام فضل ایک گلاس پانی لا دے، میرا جگر جل رہا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ امام مجبور نہیں تھے لیکن اتمام حجت کر رہے تھے، کل محشر کے دن اگر میرے نان رسول نے پوچھ لیا تو کم از کم حجت تمام ہو جائے۔ ہاں عزادارو، اس ملعونہ نے دروازے کو بند کیا ہے، اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا ہے، باہر آئی ہے، کنیزوں سے کہا ہے، امام کے اندر کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس نے کنیزوں سے کہا ہے دف بجاؤ، اس ٹائم کا ایک میوزک کا آلہ، دف بجاؤ، ہاتھوں پہ ہاتھ مارو تاکہ کوئی امام کے درد کی آواز نہ سن سکے۔ امام اس حالت میں تڑپ رہے تھے عزادارو، دروازہ بند تھا۔ ایک کنیز کو امام پہ ترس آیا، یہ گئی چپکے سے، اس نے ایک جام پانی کا اٹھایا، اب لے کے آنا ہی چاہتی تھی کہ ام فضل کی نگاہ پڑی۔ اس ملعونہ نے جام لیا، زمین پہ پھینکا اور اس پہ عتاب کرنے لگی، غصے ہونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اس کنیز نے کہا، ام فضل گھبرا نہیں، تیری مشکل آسان۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اب میں دیکھ رہی ہوں رضا کے بیٹے کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، امام اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب جو دروازہ کھولا عزادارو، انا للہ و انا الیہ راجعون، امام خاک پہ سوئے ہوئے تھے، بدن سے روح نکل گئی تھی۔ امام کے بدن کو اٹھایا گیا، پشت بام گھر کی چھت پہ، کمرے کی چھت پہ امام کے بدن کو لے گئے۔ علماء کہتے ہیں کیسے اٹھا کے لے گئے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ امام کے جنازے کو چھت پہ رکھا، 3 دن تک امام رضا کے بیٹے کا جنازہ چھت کے اوپر پڑا رہا ہے عزادارو۔ علماء نے لکھا ہے 3 امام ایسے ہیں جن کا جنازہ 3 دن خاک پہ پڑا رہا ہے۔ پہلا امام موسیٰ کاظم ہے، 18 بیٹے ہیں، 3 دن جنازہ پورے بغداد پہ پڑا رہا، کوئی نہیں تھا۔ دوسرا یہی امام محمد تقی ہے عزادارو، 3 دنوں کے بعد شیعوں کو پتہ چلا تھا جب جنازہ دیا گیا تھا۔ ہاں تیسرا وہ امام جس کے بارے میں امام رضا نے ابن شبیب کو کہا تھا، اے ابن شبیب اگر رونا ہو میرے جد حسین پہ رونا۔ میں کہوں گا اے امام محمد تقی، میرے مولا جنازہ 3 دن پڑا رہا تھا، بہت افسوس ہے لیکن بدن سے کسی نے لباس تو نہ اتارا۔ ہاں میرے آقا، آپ پہ ظلم ہوا لیکن بیٹی اور بہنیں بدن سے سر اور تن کو جدا ہوتے ہوئے، سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے نہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں عزادارو، جنازہ تو پڑا رہا تھا لیکن لاشوں پہ گھوڑوں کو کسی نے نہیں دوڑایا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ای منقلبین ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے متوسلین میں سے شمار فرما، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے